تو آغاز بڑی خبر سے، اور خبر یہ ہے کہ پاک ترک دوستی دنیا کے لیے نئی مثال بن چکی ہے۔ ترک صدر پاکستانی پارلیمنٹ سے تیسری بار خطاب کرنے والے پہلے رہنما بن گئے۔ پاک ترک دوستی دنیا کے لیے نئی مثال بن گئی۔ ترک صدر پاکستانی پارلیمنٹ سے 3 بار خطاب کرنے والے، یعنی تیسری بار خطاب کرنے والے پہلے رہنما بن گئے۔ جی ہاں، دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی، ایسا کہنا تھا ترک صدر کا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کی پارلیمنٹ سے تیسری بار خطاب کرنے والے پہلے رہنما بن گئے۔ ترک صدر نے اپنے خطاب کا آغاز پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ کیا اور پاک ترک درینہ دوستی کو نئی منزلوں تک لے جانے کا عزم بھی کیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ گولن تحریک سے پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ en kısa sürede bertaraf edileceğine yürekten پاکستان کو نقصان پہنچانے سے قبل Pakistan hükümetinin bu doğrultuda aldığı son kararları yerinde buluyor. بروقت قرار دیتا ہوں۔ FETÖ ile mücadelemize ہماری جنگ میں verdiği مضبوط güçlü تعاون کا destek شکریہ için ادا کرتا teşekkür ہوں۔ ediyorum. ترک صدر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان انتشار پھیلانے والے عناصر کی بھی مذمت کی اور مسلم ممالک کو متحد ہونے کا درس دیا۔ Pakistan ہم ve پاکستان اور افغانستان Afganistan'ın کے iyi komşuluk نیک ہمسایہ ilişkileri تعلقات کے دائرہ کار میں çerçevesinde işbirliği تعاون کو فروغ دینے geliştirmelerine کو önem اہمیت veriyoruz. دیتے ہیں۔ Bu işbirliği یہ تعاون خطے میں bölgenin امن و huzur سلامتی کے قیام ve کے لیے güvenliği için ضروری gerekli ہونے کی olduğu حد kadar تک bu اس محل وقوع coğrafyanın میں ekonomik اقتصادی potansiyeli اہم ve önemli انفراسٹرکچر کے altyapı حامل projelerinin منصوبوں کو عملی hayata جمع بنانے کے geçirilmesi اعتبار سے bakımından da لازم و gerekli. ملزوم ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے دہشت گرد تنظیموں القاعدہ اور داعش سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا اور مغربی ممالک کے باغیوں کو اسلحہ دینے کی پالیسی پر بھی تنقید کی۔ El-Kaide القاعدہ ve onun bir parçası olarak ortaya çıkan DAEŞ gibi terör örgütleri sadece ve sadece Müslümanlara zarar veren İslam'a karşı yürütülen savaşın aracı olan yapıları. İslam'la yakından uzaktan alakası yok. Bunu bir defa böyle bilmemiz gerekir. ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ ترک صدر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ احمد منصور، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ Pakistan zindabad, Türkiye-Pakistan dosti zindabad۔ ترک صدر کے اعزاز میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں عشاء وزیر اعظم نواز شریف نے ترک صدر کا استقبال کیا۔ خاتون اول بیگم کلثوم نواز اور ترک صدر کی اہلیہ بھی عشائیے میں موجود۔ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ترک صدر کا استقبال کیا اور حضوری باغ میں انہیں پرتقالوں کی عشائیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اہم خبر، بیگم کلثوم نواز اور ترک صدر کی اہلیہ بھی عشائیے میں موجود ہیں۔ جی ہاں، پنجاب بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہیں اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ترک صدر کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندگان رائشہ نواز اور ارشد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے رائشہ نواز، آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ عشائیے کی جو یہ تقریب ہے، جو عشائیہ دیا گیا ہے، اس کے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کون کون سی ڈشز ہیں جو ٹیبل کی زینت بننے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو عشائیہ ہے انتہائی پرتکلف عشائیہ ہے اور اس سے پہلے جو پروٹوکول دیا ترک صدر کو وہ بھی انپریسیڈنٹڈ آپ کہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو اس کو کہا جائے گا کہ جو ایئرپورٹ سے لے کے حضوری باغ تک کا جو راستہ تھا اس میں ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو عشائیہ دیا گیا ہے، اس میں خاص طور پہ جو ٹرکش جو شیف ہیں ان کو بلایا گیا تھا اور اس کے علاوہ روایتی جو کھانے ہیں، جو پکوان ہیں، وہ اس عشائیے کی زینت تھے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے یہ عشائیہ بھی اختتام پذیر ہوا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی ہے جس میں پاکستان کے نامور گلوکار جو ہیں وہ موسیقی پیش کر رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایم او یو ہیں وہ سائن کیے جائیں گے اور 10 بجے جو ہے وہ جو مہمان صدر ہیں ترکی کے وہ واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جی صحیح، رائشہ نواز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس عشائیے سے متعلق۔ معزز مہمان کی آمد ہے، لاہور کو بھی سجا دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات جانتے ہیں ارشد چودھری، آپ بتائیے گا لاہور کو سجا دیا گیا ہے، کون کون سی سڑکیں ہیں جو جگمگا رہی ہیں؟
جی بالکل، طیب اردگان کے لاہور آمد کے موقع پر خصوصی طور پر لاہور کی جو مال روڈ ہے اس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، اور جو یہاں پر اہم عمارات ہیں ان پر رنگ برنگی لائٹنگ کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے جو پروٹوکول تھا طیب اردگان کا سرکاری مہمان کا، وہ بھی ایک تاریخی پروٹوکول تھا۔ اس میں کئی گاڑیاں تھیں جو لگژری گاڑیاں تھیں ان کے پروٹوکول میں، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے مانیٹر بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سڑک کے جو دونوں اطراف ہیں انہیں لائٹنگ سے سجا دیا گیا ہے اس مال روڈ پر، کیونکہ درخت بہت زیادہ ہیں، ان درختوں پر بھی لائٹنگ کی گئی ہے، عمارتوں پر بھی لائٹنگ کی گئی ہے، اور بڑے بڑے پینا فلیکس اور بورڈز لگائے گئے ہیں جن پر پاک ترک دوستی کے حوالے سے جو ہے وہ جملے آویزیں ہیں۔ اور صحیح، ٹھیک ہے ارشد چودھری، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رائشہ نواز، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو معزز مہمان پاکستان میں موجود ہیں، اور مہمان صدر کے عشائیے میں شاندار ترکش اور پاکستانی ڈشز تیار کی گئی ہیں۔ مہمان صدر کی تواضع ہریسہ، حلیم، دیسی مرغ کا مغلائی قورمہ، فرائیڈ فش، سیخ کباب اور مٹن زعفرانی سے کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، میٹھے میں گلاب جامن، گاجر کا حلوہ بھی شامل ہے۔ 500 افراد کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف ترک صدر کے اعزاز میں عشائیے میں خود بھی موجود ہیں۔ دیسی مرغ کا مغلائی قورمہ اور بریانی بھی شامل ہے۔ 500 افراد کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جی ہاں، معزز مہمان پاکستان میں ہوں اور ان کے لیے مزیدار کھانے تیار نہ کیے جائیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار پھر بات کرتے ہیں آج کے مشترکہ اجلاس کی۔ سانحہ آرمی پبلک سکول نے ترک صدر کو بھی غم زدہ کر دیا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں سانحہ کا خاص طور پر ذکر کیا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول نے ترک صدر کو بھی غم زدہ کر دیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ بزدلانہ کارروائی کا درد ترکی کے عوام کے دلوں میں آج بھی تازہ ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان کو پاکستان میں۔ ایک اس پرائم منسٹر کو انڈورس نہیں کرنا چاہتے اسمبلی میں جا کے، جوائنٹ سیشن میں جا کے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سے خطاب کیا، جس میں ملک کے تمام پارلیمنٹیرین موجود تھے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ترک صدر نے اپنے خطاب میں 2 سال پہلے کے پشاور سانحہ کی دہشت گردی کا خصوصی ذکر کیا۔ 2014 میں سوما ترکی میں پیش آنے والے کان کے المیہ پر پاکستان نے ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے بھی دسمبر 2015 میں پشاور کے اسکول میں 20 معصوم طلبہ کی ہلاکت کا موجب بننے والے مذموم دہشت حملے کے دکھ میں ایک دن کے لیے سرکاری طور پر سوگ منایا تھا۔ ایسے وقت میں جب ترک صدر پشاور کا ذکر کر رہے تھے، تب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی غائب تھے۔ ترک صدر کے خطاب کے بعد عمران خان نے میڈیا سے بات چیت کی تو پارلیمنٹ نہ جانے کے فیصلے کا دفاع کچھ یوں کیا۔ کسی صورت یہ بوائیکاٹ نہیں تھی ان کے پریزیڈنٹ اردوغان کی، بوائیکاٹ ایک پرائم منسٹر کی تھی جس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے ترک صدر کو غیر معمولی پروٹوکول اور احترام دیا گیا ہے، جبکہ ایسے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے سے خارجہ تعلقات پر بھی ملکی سیاست کا تڑکا آیا ہے۔ احمد منصور، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سے تیسری بار خطاب کرنے والے ترک صدر طیب اردوان کا ایوان میں پرتپاک استقبال کیا گیا، اور اسی کی تفصیلات بتائیں گے احمد منصور۔ Honorable members, His Excellency President of Republic of Turkey. ترکی اور طیب اردوان کے لیے پاکستان کی محبت کا اظہار آج کھل کر ہوا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے طیب اردوان ایوان میں آئے تو ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ مہمان گیلریوں میں موجود شخصیات نے کھڑے ہو کر دیر تک تالیاں اور ڈسک بجائے۔ ترک صدر کے خطاب کے دوران بار بار ڈسک بجتے رہے۔ ان کا خطاب مکمل انہماک سے سنا گیا۔ پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد۔ خطاب ختم ہونے کے بعد ترک صدر ایوان میں گھل مل گئے۔ ارکان پارلیمنٹ مہمان صدر کے ساتھ ملتے اور تصاویر بنواتے رہے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی ترک صدر کو خوش آمدید کہنے کا موقع ملا۔
तुर्क सदर को पार्लियामेंट हाउस आमद पर स्पीकर सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने खुशामदीद कहा और जाते हुए अलविदा भी किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क सदर का खिताब सुनने के लिए आने वाले जनरल राहिल शरीफ खास तौर पर हाजरीन अरकान पार्लियामेंट सहाफियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। सहाफियों की गुफ्तगू की कोशिश पर सिर्फ इतना कहा कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, फिक्र ना करें। तफसीलात जानते हैं अहमद मंसूर से। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क सदर का खिताब सुनने के लिए आने वाले जनरल राहिल शरीफ इस मर्तबा भी नुमाया रहे। आर्मी चीफ इजलास शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंचे। जनरल राहिल शरीफ जिस मेहमान गैलरी में बैठे वहां मुसल्लह अफवाज की क़यादत के अलावा वजीर आला शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह भी मौजूद थे। दीगर मेहमानों के बरक्स आर्मी चीफ को बार बार अपनी नशिस्त से उठना पड़ा। वजह साफ थी, सिराजुल हक, रहमान मलिक, ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुसर्रत ज़ेब, मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान, मलक इब्रार समेत अरकान पार्लियामेंट बार बार आते और आर्मी चीफ से मुसाफा करते रहे।